السلام علیکم دوستوں، یہ ہمارا نیا ویڈیو ہے آج کے دن کا۔ حجر الاسود کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ بقیہ معلومات کے لیے دیکھتے رہیں۔ حجر اسود ایک سفید یاقوت تھا جسے جنت سے اتارا گیا، مگر انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے آقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ فرماتے تو یہ پوری زمین و آسمان کو اپنی روشنی سے روشن کر دیتے ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر انہیں جنت سے لا کر دیا، جسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کعبہ کی دیوار کے اندر نصب کیا۔ سن 606 عیسوی کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی تب سیلاب نے کعبہ کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا، اور قریش مکہ نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ لیکن جب حجر اسود کو رکھنے کا مسئلہ آیا تو تمام قبائل آپس میں جھگڑ پڑے، کیونکہ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر کے اندر رکھا اور تمام قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ وہ اس چادر کے کونوں کو پکڑ کر اٹھائیں۔ لہذا سب نے مل کر اس چادر کو اٹھایا، اور جب یہ چادر اس مقام پر پہنچی جہاں پر اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو کعبہ کی دیوار میں نصب کیا۔ سن 66 ہجری میں جب مکہ میں حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر حکومت تھی تو یزید کے حکم پر حجاج بن یوسف کی فوج نے کعبہ پر منجنیقوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی، جس سے حجر اسود کے 1 سے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد عباسی خلیفہ معتصم باللہ کے دور کے اندر سن 930 عیسوی کے کرامت سردار ابو طاہر حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ یہ بھی بالکل ابراہہ کی طرح خانہ کعبہ کو تباہ کر کے اپنا خود کا کعبہ بنانے کی خواہش رکھتا تھا تاکہ لوگ وہاں پر بحرین میں اس کے پاس حج کرنے کے لیے آیا کریں۔ کرمتی دراصل ایک فرقہ تھا جو کہ خود کو مسلمان کہتا تھا، مگر اس کے عقیدے اسلام سے بالکل الگ تھے، بالکل اسلام کے مخالف تھے۔ ابو طاہر کرمتی ایک انتہائی ظالم انسان تھا، کیونکہ اس نے اچانک سے خانہ کعبہ پر حملہ کر کے وہاں موجود 30,000 حاجیوں کو قتل کیا کے اندر اپنے فوجی اور گھوڑوں کے ساتھ داخل ہوا، کعبہ کے آس پاس موجود سب کچھ لوٹ لیا، غلاف کعبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے فوجیوں میں بانٹ دیے، اور نشے کی حالت کے اندر کعبے کے سامنے اونچی آواز کے اندر چیختے ہوئے آواز لگائی کہ باخدا یہ میں ہوں، خدا پیدا کرتا ہے اور میں مارتا ہوں۔ اس نے حاجیوں کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو اپنے سپاہیوں کے اندر غلام بنا کر تقسیم کر دیا، حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گیا، مکہ کے تمام لوگوں کے گھر بار اور ان کے مال و متا کو لوٹ لیا، اور یہاں سے روانہ ہوتے وقت یہ اعلان کر گیا کہ آئندہ کے بعد یہ حج اس کے شہر میں ہوا کرے گا۔ اس ظالم شخص نے حاجیوں کی لاشوں کو آب زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دیا، جبکہ جو لوگ بچ گئے ان کی لاشوں کو سڑکوں پر سڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ 23 سال تک حجر اسود اس کے قبضے میں رہا۔ اس نے بحرین میں ہی خود کا محل بنوا کر اسے وہاں پر نصب کیا اور اسے دارالحجرہ کا نام دیا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ یہاں پر حج کرنے کے لیے آیا کرے، مگر یہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ لوگ اب بھی خانہ کعبہ کے اندر ہی حج کرنے کے لیے جاتے رہے اور حجر اسود کی خالی جگہ کو چومتے رہے۔ بعد میں 23 سال کے بعد فاطمیوں کی مداخلت کی بدولت عباسی حکومت نے بھاری تاوان دے کر آخرکاری سے واپس لیا۔ اس کی واپسی کا واقعہ بھی ایک معجزہ تھا۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ جب کرمتیوں سے حجر اسود کا مطالبہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ پتھر تو ہمارے باقی پتھروں کے ساتھ میکس ہو چکے ہیں، ان میں سے حجر اسود کو الگ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن اگر تمہارے پاس کوئی علامت ہے تو بے شک اسے تلاش کر لو۔ لہذا جب علماء کرام سے اس کے بارے میں مشورہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ حجر اسود کیونکہ جنتی پتھر ہے اور جنت کو فنا نہیں ہے، نہ ہی اس کو کوئی آگ چھو سکتی ہے، لہذا ان سب پتھروں کو آگ کے اندر ڈالا جائے، اور جو پتھر بھی اس آگ کے اندر پگھل جائے پھٹ جائیں وہ حجر اسود نہیں ہو سکتے، اور جو بچ جائیں وہی اصل حجر اسود ہے۔ لہذا بالکل ایسا ہی کیا گیا، اور اس طریقے سے حجر اسود کو بالکل الگ کر لیا گیا۔
اللہ نے صرف 38 سال کی عمر کے اندر ابو طاہر کو ایسی موت دی کہ چیچک سے اس کی موت کے وقت کیڑے اس کے جسم کے تمام گوشت کو نوچ نوچ کر کھا چکے تھے۔ اس کا جانشین سنبر ابن الحسن کرمتی 20 مئی 951 کو حجر اسود لے کر مکہ آیا۔ اس موقع پر مکہ کے حکمران جعفر محمد ابن عبدالعزیز بھی موجود تھے، جنہوں نے دیکھا کہ حجر اسود کو چاندی کی تاروں سے باندھا ہوا ہے کیونکہ اب تک اس کے اوپر 5 دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ دوسری کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت کے عباسی خلیفہ المقتدر نے کرمتیوں کو حجر اسود واپس کرنے کے لیے 50,000 درہم کی پیشکش کی تھی جو کہ انہوں نے ٹھکرا دی۔ حجر اسود کی غیر موجودگی کے تقریباً 23 سالوں کے دوران حج بڑی حد تک بند رہا کیونکہ کرمتی حاجیوں کے قافلوں کو بھی راستے میں ہی لوٹ لیتے ہیں۔ 363 ہجری کے اندر حجر اسود کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ جب سب مکہ کے لوگ سو چکے تھے تو ایک رومی نے آگے بڑھ کر حجر اسود پر قتل کا وار کیا جس سے اس کو کافی نقصان پہنچا، لیکن پتہ چلنے پر لوگوں نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ سیشل روم سے حجر اسود کو نکالنے آیا تھا۔ 990 ہجری کے اندر بھی امیر ناصر کی موجودگی کے اندر حجر اسود کو ایک شخص نے لٹ سے مارا جسے امیر نے خود قتل کر دیا۔ اس کے بعد 1088 ہجری 1143 اور 1155 کو حجر اسود کو ناپاک کرنے کی کوشش کی گئی لیکن سب کے سب اس میں ناکام رہے۔ 1039 ہجری کو تیز بارش ہوئی اور ایک بڑا سیلاب مسجد حرام کے اندر داخل ہوا جس سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا اور مسجد کیچڑ سے بھر گیا۔ اس سیلاب کی وجہ سے حجر اسود بھی اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ تب سلطان مراد خان نے اس کی دوبارہ تعمیر کروائی۔ اس وقت تک حجر اسود کے تقریباً 13 ٹکڑے ہو چکے تھے جن کو مسالے لگا کر جوڑا گیا اور واپس نصب کر دیا گیا۔ محرم 1351 ہجری کے اندر عبدالستار نامی ایک افغانی نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا چرا لیا اور غلاف کعبہ اور کعبہ کی سیڑھی سے تھوڑی سی چاندی چرائی۔ اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور اسے موت کی سزا سنا دی گئی۔ ربیع الثانی میں وہ ٹکڑا واپس جوڑ دیا گیا اور 1520 میں سلطان سلیمان نے تخت سنبھالا جو کہ سلطنت عثمانیہ کے 10ویں سلطان تھے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر اور اس کی توسیع کا ارادہ کیا اور اس تعمیر کے دوران حجر اسود کے 6 ٹکڑے ان ورکر سے ٹوٹ گئے۔ اب ان مبارک ٹکڑوں کا کیا کرنا ہے یہ جاننے کے لیے کوئی ٹیلی فون جیسی سہولت تو موجود نہیں تھی، لہٰذا ان ٹکڑوں کو استنبول کے اندر لایا گیا کہ سلطان سے پوچھا جائے کہ ان کا کیا کریں۔ سلطان سلیمان نے علماء کرام کے مشورے کے بعد یہ حکم دیا کہ اب اگر آپ لوگ ان ٹکڑوں کو لے کر استنبول لائے گئے ہیں تو انہیں یہیں پر رکھیں، بے شک ہم ان کی حفاظت اچھی طرح سے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ٹکڑے ان کے محل کے اندر رکھوا دیے گئے اور ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق ایک ٹکڑا ان کے مقبرے کے داخلی دروازے پر لگا دیا گیا جبکہ 4 ٹکڑے قریب موجود مسجد دسکولو محمد پاشا مسجد کے اندر لگا دیے گئے جو کہ آج بھی موجود ہیں۔ تاریخ میں اس طرح کے کئی واقعات کی وجہ سے حجر اسود اس وقت 8 ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو کر خانہ کعبہ کی مشرقی سائیڈ کے اندر سٹیل کے ایک فریم کے اندر موجود ہے، جہاں پر حجاج کرام عمرہ کرنے والے لوگ اپنے طواف کا آغاز بھی کرتے ہیں اور اختتام بھی۔ اس مقدس جنتی پتھر کے کالا ہونے کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ جس طرح سے جنت سے آئے ہوئے پتھر بھی ان انسانوں کے گناہوں سے دنیا کے اندر کالا ہو سکتا ہے تو انسان کا دل، اس کا انسان کے خود کے گناہوں سے کیا حال ہوتا ہوگا۔ اس کے علاوہ حجر اسود انسانوں کے نہ کسی نفع کا مالک ہے اور نہ کسی نقصان کا۔ اس کی اہمیت صرف اس لیے ہے کہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑی ہے اور اسی لیے رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہر مسلمان اسے بوسہ دے کر آپ کی اس سنت پر عمل کرتے ہیں، یعنی مسلمان اس پتھر کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی عبادت نہیں کرتے اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ اگر کسی بھی پتھر کی یا کسی بھی بت کی عبادت کرنی ہوتی ہے تو وہ آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے، جبکہ حجر اسود کم از کم 5 فٹ اونچائی پر موجود ہے۔ اور اگر یہی لاجک مان لی جائے کہ مسلمان اس پتھر کی عبادت کرتے ہیں تو کیا یہودی دیوار گریا کے سامنے جورو ہو کر معافیہ مانگتے ہیں تو رات کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا وہ ان پتھر کی دیواروں کی پرستش کرتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح ترین حدیث مبارکہ کے مطابق اس حجر اسود یعنی کالے پتھر کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا جو 7 آسمانوں کے اوپر موجود ہے۔ اس کا اصل رنگ انتہائی سفید تھا۔
इस पत्थर की बनावट को देखकर कोई भी ये बता सकता है कि ये पत्थर जमीन पर दरअसल मौजूद ही नहीं है, बल्कि खला से मैटर्ड की शक्ल में किसी टाइम में जमीन पर भेजा गया, खास तौर पर जब आप इसका मवाजना आसमान से आने वाले दीगर और से करें तो हैरत अंगेज तौर पर अगर आप इस पत्थर की टाइम टू टाइम ली गई तस्वीरों को देखें तो आपको पता चलेगा कि वक्त के साथ साथ इसका रंग सिया यानी काला तरीन हो रहा है। से पहले कोई कैमरा या कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जो कि इस बात को कन्फर्म कर सके कि ये असल में वाकई सफ़ेद था जब उसे आसमान से उतारा गया। तो क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है और उसकी ये खुसूसियात इसे ज़मीन पर एक मौजिज़ा साबित करती हैं जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी फरमाया? बेशक वो एक एक लफ्ज़ सच है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।